ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شورى تمہارا ختم ہو گیا تھا نا جی؟ ہاں جی جی استاد جی، اگلی صورت کی بھی ہم نے ماشاءاللہ 20 آیات پڑھ لی ہیں۔ اچھا جی، ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ میں سے کوئی سنائے گا یا پھر آگے پڑھیں گے؟ آپ پڑھ لیں ابھی، پھر بائنڈ میں سن لیجیے۔ اچھا چلیں جی، ایسے کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں۔ سورہ شورى، سورہ زخرف، سورہ زخرف کی ہو گئی تھی آیتیں 20 آیات۔ جی 20 آیات ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مهتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ ام آتیناہم کتابا، یا ہم نے دی ہے ان کو کوئی کتاب، من قبل ہی جو اس سے پہلے ہو، یعنی اس قرآن سے پہلے ہو، فہم بھی مستمسکون، اور وہ اس سے دلیل پکڑ رہے ہوں۔ مستمسکون کا معنی اس کو پکڑ رہے ہوں، دلیل پکڑ رہے ہوں۔ یعنی یہ جو لوگ اپنی باطل باتیں کرتے ہیں نا جی، ہاں جی، یہ باطل باتوں میں پچھلی آیات میں کیا باتیں ہوئی کہ اللہ، جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہاں جی، اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرتے۔ اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں یہ لوگ، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی جو باتیں ہیں یہ تو صرف اندازے ہیں، اندازے، اور کیا ہے؟ یا پھر یہ ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کیا ہم نے ان کو کوئی کتاب دے رکھی ہے قرآن سے پہلے جس سے یہ استدلال کر رہے ہوں، جس میں یہ لکھا ہو کہ بھئی یہ باتیں ہیں؟ یعنی یہ باتیں تو صرف اندازے ہی ہے نا، اللہ نے تو کوئی نہیں بتایا ان کو۔ کوئی نبی آیا ہو، اس نے کوئی کتاب جو اللہ کی طرف سے کوئی کتاب لایا ہو، اس میں کوئی اس طرح کی باتیں ہوں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو پھر یہ لوگ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ کیا ہم نے ان کو اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب دے رکھی ہے کہ یہ اس سے استدلال کرتے ہیں؟ بل قالوا، بلکہ ان لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ انا وجدنا، بے شک ہم نے پایا، آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو، علی امتن، ایک طریقے پر، یہاں پہ امت سے مراد طریقہ ہے، ایک طریقے پر، ایک رستے پہ، ایک روش پہ۔ وہ روش اور طریقہ کیا ہے؟ بتوں کی عبادت، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہونا، شریک کرنا۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ، ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس پر پایا، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور یہ کہ ہم ان کے آثار کے پیچھے، یعنی ان کی اقتداء کرتے ہوئے، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں نقش قدم پہ چلتے ہوئے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور یہ کہ ہم ان کے آثار پر، ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، مہتدون، ہدایت یافتہ ہیں، ان کے آثار کے اوپر ہدایت یافتہ ہیں، ان کے آثار کی ہمیں وہ مل گئی ہے، یعنی ایک ہدایت مل گئی ہے کہ ہمیں ایک راستہ مل گیا، ہم نے اس لیے اس پہ چل رہے ہیں۔ تو اپنے آباء و اجداد کو انہوں نے کیا کر دیا؟ دلیل بنا دیا۔ کبھی یہ بات کرتے تھے، ٹھیک ہے نا جی؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایک طریقے پر پایا اور ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہوا، یہ جو مشرک اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس سے پہلے بھی اسی طرح کی جو امتیں آئیں جنہوں نے نافرمانیاں کی، وہ بھی یہی باتیں کرتے تھے،
ان کا بھی یہی کہنا تھا، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ بھئی ہمارے آبا و اجداد بس اس پہ چلتے تھے، بھی ہم تو ان کے پیچھے چلیں گے بس، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ باتیں صرف کرنے والے یہ نہیں ہیں، ان سے پہلے جو امتیں ہلاک ہوئی وہ بھی یہ کہتی تھی۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، ما ارسلنا، ہم نے نہیں بھیجا، من قبل کا، آپ سے پہلے، فی قریۃ، کسی بستی میں، من نذیر، کوئی ڈرانے والا، یعنی آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا، مگر یہ کہ ہوا کیا، قال مترفوہا، کہا مترفوہا، اس کے خوشحال لوگوں نے، خوشحال لوگوں نے یہی کہا، جب بھی کسی بستی کے اندر، کسی علاقے کے اندر کوئی نبی آیا تو اس کے مترفین نے، اس کے خوشحال لوگوں نے، جی پیسے ہوں، آج نعمتوں کے اندر فراوانی ہو تو انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اللہ کو بھول جاتا ہے اور اپنی خرمستیوں کے اندر آ جاتے ہیں، پھر اس طرح کے طرح طرح کے خرافات کرتے ہیں۔ بھوک و پیاس کے اندر تو انسان اتنا وہ نہیں ہوتا جی، بھوک و پیاس میں عموماً انسان اللہ کی طرف کیا ہوتا ہے، متوجہ ہوتا ہے۔ جو بھوک و پیاس میں بھی گمراہی کی راہ اختیار کر لے وہ تو بڑا بدبخت ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے انسان کی ایک فطرت ہے، ایک مزاج ہے کہ جب اس کو وسعت ہوتی ہے، دولت ہوتی ہے، نعمتیں ہوتی ہیں تو پھر یہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا، اور اسی طرح ہم نے نہیں بھیجا، من قبل کا، آپ سے پہلے، فی قریۃ، کسی بستی میں، من نذیر، کوئی ڈرانے والا، الا قال مترفوها، مگر یہ کہ اس بستی کے خوشحال لوگوں نے کہا، کیا کہا، یہ جملہ، انا وجدنا، بے شک ہم نے پایا، آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو، علی امت، ایک طریقے پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، مقتدون، اقتداء کرنے والے، علی آثارہم، ان کے نقش قدم پر۔ یہ بات پہلے لوگوں نے بھی کہی، جب بھی کسی اس نے ہدایت کی تبلیغ کی، اللہ کے راستے کی تبلیغ کی، تو وہ لوگوں نے یہی کہا، قال اولو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ آباءکم قالوا انا بما ارسلتم به کافرون۔ قال، یہاں پہ قالا اگر کچھ اور انداز سے لکھا ہوا ہے، لیکن یہ اس کو اس طرح بھی لکھ لیتے ہیں، الف کے ساتھ بھی لکھتے ہیں اور کاف کے اوپر کھڑی زبر لگا کے بھی کہا لیتے ہیں، دونوں رسم خط ہیں۔ قالا، تو کہا، کس نے کہا، وقت کے نبی نے کہا، یعنی جس بستی میں جو نبی آیا تو اس نے یہی جواب دیا، کیا جواب دیا، کہ اولو جئتکم باہدی، کہ اولو، کیا بھلا، یا اگر، جئتکم، میں تمہارے پاس لایا ہوں، باہدی، زیادہ ہدایت والی بات، مما، اس سے، وجدتم علیہ آباءکم، جس پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ مقصد یہ ہے کہ نبی جی کہتے تھے کہ بھئی ٹھیک ہے، تم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا، لیکن تم یہ بتاؤ کہ اگر میں اس سے بھی زیادہ ہدایت والی بات لایا ہوں تو پھر بھی تم ان کے طریقے پر چلو گے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ نبیوں نے کیا کہا کہ تمہاری جو یہ اپنے آباء و اجداد کی اتباع ہے تم پھر بھی کرو گے، اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے اچھا مقصود اور ہدایت لایا ہوں۔ مطلب یہ کہ عقلی دلیل دی نا، جیسے عقل کی اور سمجھ کی بات کیا ہے کہ بھئی جو بات زیادہ صحیح ہے اس میں اس کے پیچھے چلنا ہے، آباء و اجداد کے پیچھے تو نہیں چلنا۔ ہاں جی، جیسے بعض لوگ رسم و رواج کو پکڑ لیتے ہیں، نہیں بھئی ہمارے خاندان میں یہی ہوتا ہے جی، ہم تو ایسے کرتے ہیں شادی بیاہوں میں اور فوتگیوں میں، تو یہی جاہلانہ باتیں نا، اور کیا ہے، یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ بھئی شریعت جو کہہ رہی ہے اس کے اوپر چلو، نہ کہ اپنے رسم و رواج کو دیکھو کہ نہیں جی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، یہ ہمارے ہاں وہ ہوتا ہے، اور لوگوں کی بڑی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بڑی غلط بات ہے، سمجھ آ گئی نا؟ یہ تو روز کے مسائل ہیں، بات کہیں اور نکل جائے گی۔ تو بہرحال فرمایا کہ قالا، تو وقت کے نبی نے کہا کہ اولو، کیا بلا، اگر، آ کا معنی یہاں پہ کیا، اور ولو، اگرچہ، جئتکم، میں تمہارے پاس لایا، باہدی، زیادہ ہدایت والی بات، اگرچہ میں تمہارے پاس زیادہ والی ہدایت والی بات لے آیا ہوں یا لے آؤں، تو مما، اس سے زیادہ ہدایت والی، وجدتم علیہ آباءکم، جس پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، پھر بھی تم نہیں مانو گے۔ قالو، تو وہ کہتے، انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا بستی والوں نے، انا، بے شک ہم،
بما ارسلتم بھی انا بشک ہم کافرون انکار کرنے والے ہیں کس چیز کا بما اس چیز کا ارسلتم بھی جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا جن احکامات کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے جس چیز کی تم تبلیغ کرتے ہو جس کی تم دعوت دیتے ہو ہم اس کو نہیں مانتے ہاں جی تو یہ قالو انا بے شک ہم کافرون کافر ہیں نہ ماننے والے ہیں کافر کا معنی انکار کرنے والا تو ہم انکار کرنے والے ہیں بما ارسلتم بھی ان امور کا ان احکام کا اس وحی کا جس کے ساتھ تم کو بھیجا گیا ہے تو یہ ان کا جواب تھا امتوں کا تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بس پھر تو حجت تام ہو گئی نا حجت کیا ہو گئی تام ہو گئی حجت مکمل ہو گئی اللہ کا نظام قانون ہے کہ سرکشوں کو ہدایت دینے کے لیے ان کی طرف انبیاء کو بھیجتا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کے سامان پیدا کرتا ہے اور جب وہ بالکل سرکش ہو جائے راہ راست پہ نہ آئے تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے ہاں جی انسان ہے بڑا بدبخت ہے گناہوں کے اندر ملوث ہے اس پہ بیماری آ گئی پریشانی آ گئی تکلیف آ گئی مصیبت آ گئی ہاں جی بیماری میں تو تھوڑا سا ہل گیا جب صحت مل گئی پھر سرکشی اختیار کر گیا پھر اللہ نے پکڑا پھر ہاں جی تو اب ایک لمحہ وہ آتا ہے کہ فانتقمنا منہم پھر کیا کیا ہم نے انتقام لیا ان سے فانظر پس تم دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین کہ کیا ہوا کیسا تھا انجام جھٹلانے والوں کا ہم نے پھر انتقام لے لیا تو تم دیکھ لو کہ تکذیب کرنے والوں کا انکار کرنے والوں کا جھٹلانے والوں کا انجام کیسا برا تھا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ اور جب کہا ابراہیم نے وَإِذْ اور جب قال کہا ابراہیم ابراہیم نے کس سے کہا لِأَبِيهِ اپنے باپ سے اپنے والد سے وَقَوْمِهِ اور اپنی قوم سے کیا کہا اِنَّنِي بے شک میں براء کا لفظ کی جب استعمال ہوا براء بیزار ہوں بری ہوں برات کا اعلان کرتا ہوں مما تعبدون ان سے جس کی تم عبادت کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بھی بت پرست تھی ابراہیم علیہ السلام کا جو والد ہے آزر وہ بھی بتوں کی پرستش کرتا تھا بتوں کو مانتا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کے حالات میں لکھا ہے کہ انہوں نے بتوں کو باندھ کے بازار میں گھسیٹنا ہے لوگوں کو سمجھانا ہے کہ بھئی یہ تو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ بات کرتے ہیں تم ان کو کیسے خدا مانتے ہو ٹھیک ہے تو بہرحال جب آخر میں حد ہوگی تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو بھی توڑا اور طرح طرح کے سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں تو انشاءاللہ آگے کہیں پہ تفصیل آئے گی تو اس پہ بات کریں گے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ اور جب کہا ابراہیم نے اپنے والد سے وَقَوْمِهِ اور اپنی قوم سے اِنَّنِي بے شک میں براء بری ہوں مما تعبدون ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو الا الذی سوائے اس ذات کے فطرنی جس نے پیدا کیا مجھ کو فإنہ بے شک وہ سیہدینی یا کو حذف کر دیا پہ تخفیف کے لیے بے شک وہ ان قریب ہدایت دے گا نی مجھے ہاں جی یعنی جن کی تم عبادت کرتے ہو جن کو تم مانتے ہو اللہ کو چھوڑ کے اللہ کو بھی مانتے تھے نا وہ یہ نہیں کہ اللہ کو نہیں مانتے اللہ کو بھی مانتے تھے شاید ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو بھی مانتے تھے اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم جن کی عبادت کرتے ہیں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا بلکہ یہ کہا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ ان کو میں نہیں مانتا بات سمجھ آ گئی اس میں یہ اشارہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ اللہ کو بھی مانتی ہے اللہ کو بھی اللہ کی بھی عبادت کرتی ہے دیکھیں نا اکثر و بیشتر جو مشرکین تھے انہوں نے کبھی اللہ کے وجود کا انکار نہیں کیا بہت کم لوگ ہیں ایسے اللہ کو مانتے تھے بتوں کو کیا مانتے تھے کہ بھئی یہ بت بھی ہمارے کام بنانے والے ہیں اللہ سے سفارش کرنے والے ہیں ہاں جیسے ہمارے آج کل بابے شابے لوگوں نے بنا لیے نا کہ فلاں بابا جو ہے وہ اولاد دیتا ہے فلاں بابا جو ہے وہ بیماری کو دور کرتا ہے ہاں جی طرح طرح کے لوگوں نے خرافات چیزیں بنائی ہیں تو مشرکین کے ہاں بھی بتوں کا تو کنسیپٹ یہی تھا نا بتوں کو وہ اللہ سے بڑا نہیں مانتے تھے کبھی بھی نہیں مانتے تھے وہ قرآن کریم نے خود جگہ پہ بیان کی کہ جب وہ موجوں میں پھنستے ہیں سمندر میں جا کے پھر اللہ کو کی طرف توجہ کرتے ہیں پھر وہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹے موٹے معبودوں کا کام نہیں ہے اب اللہ کو بلاؤ پکارو ٹھیک ہے نا تو بہرحال یہ میں اس بات کی طرف یہاں پہ اشارہ کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ان کی قوم اللہ کو بھی مانتی تھی اللہ کی بھی عبادت کرتی تھی جیسے کہ اس آیت سے معلوم ہوا
ابراہیم علیہ السلام نے کی جواب نہیں دیا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ یہ کہا کہ اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، ٹھیک ہے نا جی. الا الذی، سوائے اس ذات کے فطرنی جس نے مجھ کو پیدا کیا، فانہ بے شک وہ سیہدینی وہ ان قریب مجھے ہدایت دے گا. تو اصل میں سیہدینی ہے. وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلہم یرجعون. وجعلها، اور اس نے بنا دیا اس کو، کلمتن ایسی بات، باقی جو باقی رہنے والی، یعنی اور وہ جو ابراہیم علیہ السلام تھے انہوں نے اس بات کو یعنی اس عقیدے کو اپنی اولاد میں بھی باقی رکھا. لعلہم یرجعون، ٹھیک ہے، تاکہ وہ لوگ شرک سے باز آتے رہیں. مقصد یہ ہے کہ یہ جو عقیدے کی بات ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، اس کو انہوں نے اپنی اولاد میں بھی ایک قائم رہنے والی بات کر یعنی بات جو ہے وہ کر گئے، تاکہ لوگ کیا جائیں شرک سے لوٹ آئیں، باز آ جائیں. بل متعت هؤلاء، یہاں پہ اولاد کا ذکر تو نہیں ہے لیکن مفہوم یہی ہے. عقیبہ، فی عقیبہ کا معنی ہے کہ اپنے بعد میں، یعنی اس کے عقب سے مراد یہاں پہ اولاد ہے، ٹھیک ہے نا جی. اس کی اولاد میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بھی یہ چیز باقی رکھی. یہ بات جو انہوں نے کی تو ان کی اولاد میں بھی باقی رکھی. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. بل متعت، بلکہ میں نے ان کو متعت نفع دیا، فائدہ دیا، زندگی کا سامان دیا، ہؤلاء ان سب کو، وآباءهم اور ان کے آباء و اجداد کو، حتی یہاں تک کہ جاءہم الحق ان کے پاس حق آ گیا، ورسول مبین اور رسول آیا، مبین کھول کر بیان کرنے والا، ٹھیک ہے نا. تو بل متعت ہؤلاء، بلکہ میں نے ان کو اور ان کے باپ داداؤں کو، وآباءہم باپ داداؤں کو دنیا میں خوب کیا کیا، نفع دیا، خوب سامان دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس سچا قرآن اور صاف صاف بتانے والا رسول آ گیا. یہاں پہ جاءہم الحق سے مراد قرآن ہے اور رسول مبین سے مراد نبی علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے. ولما جاءہم الحق، اور جب آیا ان کے پاس حق، جب ان کے پاس حق آیا، قالوا تو انہوں نے کہا ھذا سحر، یہ تو جادو ہے، وَإِنَّا اور بے شک ہم بِهِ کافرون اس کا انکار کرنے والے ہیں، ہم تو نہیں مانتے جی. اصل مشرکین مکہ جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی بڑی تعظیم تھی، ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے حالات و واقعات بتا کے ان کو جھنجھوڑا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی تو بت پرستی نہیں کرتے تھے، وہ بھی تو اس سے بیزاری کرتے تھے، ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہ بات اپنی اولاد کے اندر بھی رکھی. وقالوا اور انہوں نے کہا لولا نزل هذا القرآن، کہ کیوں نازل نہیں کیا گیا یہ قرآن، علی رجل کسی ایسے آدمی پر، من القریتین جو ہو دو بستیوں میں سے، عظیم بڑی. یہاں پہ قریتین العظیم سے مراد مکہ اور طائف کے رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، مکہ اور طائف کے رہنے والے. تو یہاں پہ بات یہ تھی کہ مشرکین چونکہ نبی علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ نبی علیہ السلام کی ولادت یتیمی میں، ٹھیک ہے نا، پھر والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، چچا پھر دادا بھی فوت ہو گیا، چچا نے پالا. تو آپ علیہ السلام کی جو حیثیت تھی مالی اعتبار سے تو بہت کمزور تھی. خود قرآن کریم نے کہا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، کہ آپ تنگ دست تھے، آپ کو غنی کر دیا. تو اب ظاہر ہے مشرکین کے ہاں تو بڑا آدمی یا بڑا مقام و مرتبہ تو مال و دولت والے کا تھا نا جی. تو اس لیے وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ بھئی یہ اگر قرآن نازل ہونا تھا تو کسی بڑے آدمی پر نازل ہوتا، ان پہ کیوں نازل ہوا، ٹھیک ہے نا. جو طائف اور مکہ جو بڑی بستیاں ہیں یا بڑے شہر ہیں، اس کے کسی بڑے بندے پر، مالدار بندے پر نازل ہوتا. تو یہ انہوں نے انکار کیا. وقالو اور انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ لولا کہ کیوں نہیں نزل نازل کیا گیا ھذا القرآن یہ قرآن علی رجل کسی ایسے شخص پر من القریتین جو ان دو بستیوں میں سے ہو، عظیم یا بڑا عظمت والا، یعنی ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا. عظیم ان جو ہے یہ رجل ان کی صفت ہے، ٹھیک ہے نا.
علی رجل عظیم، کسی عظیم آدمی پر، بڑے آدمی پر، جو ان دو بستیوں میں سے، اس پہ کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال کا جواب دے دیا کہ بھئی قرآن نازل کرنا، نبوت ملنا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اب اللہ کی رحمت کو بھی یہ تقسیم کریں گے، یہ اللہ کی رحمت کے اندر، اللہ کی اطاعت کے اندر، اللہ کے دین کے اندر اعتراض کریں گے کہ بھئی فلاں پہ نازل ہو، فلاں پہ نہ ہو۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں نا معاشرے میں، لوگ کہتے ہیں دیکھو اس آدمی اس کو کیا آتا ہے جی، اس کو کس کے اندر کیا صلاحیت ہے، دیکھو اس کے پاس کتنے پیسے ہیں، کیا ہے وہ ہے۔ یہ ہوتا ہے نا جی، ہماری زندگی میں بھی اب آس پاس دیکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے جی، انسان کی بس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے جو دیا ہے صحیح دیا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں کس کو کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے۔ اس میں انسان کو کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس لیے کسی انسان سے حسد کرنا، کسی انسان کے ساتھ بغض رکھنا، بخل رکھنا، یہ بالکل غلط عمل ہوگا۔ حقیقت میں اس کو نوازنے والا، اس کو دینے والا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جس نے اس کو دیا ہے وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے، جو نہیں دے رہا تو اس کی حکمت ہے۔ تو بہرحال مشرکین کے اس اعتراض کا بھی اللہ نے جواب دیا، فرمایا کہ اہم، کیا وہ لوگ، یختصمون، تقسیم کرتے ہیں، تقسیم کرتے پھرتے ہیں، رحمت ربک، تیرے رب کی رحمت، تیرے رب کے انعامات، تیرے رب کی نعمتیں، تیری رب کی رحمتیں، یہ تقسیم کرتے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم، نحن قسمنا، ہم نے تقسیم کیا، بینہم، ان کے درمیان، معیشتہم، ان کی معیشت، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں ہم نے ہر ایک کو اس کی معیشت دے دی، کسی کو کاروبار دے دیا، کسی کو نوکری دے دی، کسی کو بے روزگار رکھا، کسی کو مال و اسباب سے نوازا، کسی کو فقر و فاقے کے ساتھ آزمایا۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہم نے تقسیم کیا، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور ہم نے بلند کیا بعض کو بعض پر فوقیت دی، ہم نے بلند کیا، فوقیت دی بعض کو بعض پر درجوں کے اعتبار سے، کسی کے پاس مال زیادہ، کسی کے پاس مال کم، کسی کو عقل و دانش زیادہ، کسی کی عقل و دانش کم، کسی کو اللہ نے زیادہ خوبصورت بنایا، کسی کو کم بنایا، کسی کو اللہ نے بدصورت بنایا، کسی کو لنگڑا لولا بنا دیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری تقسیم کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ لیتخذ، یہ کیوں کیا اللہ نے؟ فرمایا لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ لیتخذ، تاکہ لوگ بنائیں، بعضهم، ان میں سے بعض کو کیا؟ سخریا، تابعدار، مددگار بنا دیں۔ جس کے پاس پیسے ہیں وہ مددگار بنا لیتا ہے، اپنا ملازم بنا لیتا ہے اس کو، جس کے پاس پیسے نہیں۔ کیوں کیا اللہ نے؟ اس لیے کہ دنیا کا نظام بھی چل رہا ہے، دنیا کے نظام کو تو چل رہے ہیں۔ آپ نے اگر اپنے گھر میں صفائی کرانی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو مال و اسباب میں آپ سے زیادہ حیثیت والی خاتون ہوگی وہ کہیں کرے گی؟ وہ کہیں آپ میری کرو، میں کیوں آپ کی کروں؟ بات سمجھ آئی؟ وہی آدمی آئے گا جو مجبور ہوگا، کمزور ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے ڈرائیور رکھنا ہے، آپ نے کوئی مالی رکھنا ہے، آپ نے کوئی میڈ رکھنی ہے، آپ نے جو بھی آپ نے ملازمت کے لیے، کام کے لیے لوگ رکھنے، تو وہی آئے گا جس کو ضرورت ہوگی۔ یہ اللہ نے تقسیم کی ہے، اور اسی لیے اللہ نے تقسیم کی ہے تاکہ دنیا کا نظام چلے، وگرنہ ہر آدمی جو ہے وہ نواب ہے، وہ دوسرے کے کام کیوں کرے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک دوسرے کا محتاج کر دیا، ٹھیک ہے جی؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت اور فوقیت اس لیے دی تاکہ بعض کو کیا کر لیں؟ سخریہ، خدمتگار بنا دیں، ٹھیک ہے نا؟ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ، اور تیرے رب کی رحمت، خیر، بہتر ہے، مما، اس چیز سے، یجمعون، جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ وہ لوگ تو مال و دولت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے، دین کی دولت سے، وہی کی دولت سے نوازا۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لَبُيُوتُهُمْ سَقْفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ۔ یہ آیت بڑی قابل توجہ ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ خوف نہ ہوتا، اگر یہ توقع نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی رستے پہ چل پڑیں گے، تمام لوگ کیا ہو جائیں گے؟ یعنی کفر اختیار کر لیں گے، تو فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کے ساتھ جو کفر کرنے والے لوگ ہیں، یعنی جو کافر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کی جو چھتیں ہیں وہ چاندی کے بنا دیتا، ٹھیک ہے جی؟
اور اسی طرح جو ان کی سیڑھیاں ہیں جن کے اوپر یہ چڑھتے ہیں وہ بھی اللہ چاندی کے بنا دیتا، یعنی اللہ اتنا ان کو مال و دولت سے نواز دیتا، لیکن یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر سارے لوگ کفر کی طرف چل پڑیں گے۔ گویا کہ معلوم ہوا کہ اللہ نے دنیا کافر کے لیے بنائی ہے۔ اللہ کہتے میں سب کچھ ان کو دے دیتا، مسلمانوں کو کچھ بھی نہ دیتا، یہ بہت کم دیتا کافروں کے مقابلے، لیکن پھر کیا ہوتا کہ سب ایک ڈگر پہ چل پڑتے، سب کفر کی طرف چل پڑتے۔ اسے فرمایا ولولا، اور اگر ایسا نہ ہوتا، کیسا نہ ہوتا کہ ان یکون الناس امتا واحدہ، یہ کہ ہو جائیں گے لوگ امتا واحدہ، ایک ہی امت، یعنی ایک ہی طریقے پر ہو جائیں گے، لجعلنا، تو ہم کیا کر دیں لمن، اس شخص کے لیے، یکفر بالرحمن، جو کفر کرتا ہے رحمان کے ساتھ، لبیوتہم، ان کے گھروں کے لیے، سقفن، کیا چھتیں، من فضت، چاندی کی، ومعارجہ، اور اسی طرح ان سیڑھیاں، علیہا، کہ جس کے اوپر یظہرون، چڑھتے ہیں، وہ بھی چاندی کی ہو جاتی، یعنی اتنا مال ہوتا۔ آپ بتائیں صرف چاندی کی اگر آپ بنائیں، گھر بنائیں، چھت بنائیں، سیڑھیاں بنائیں، تو کتنا خرچ آئے گا؟ ہاں جی، کروڑوں اربوں میں خرچ آ جائے گا، بات سمجھ آ گئی نا؟ تو جی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بات فرمائی، اور صرف یہ نہیں، آگے فرمایا وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے جو دروازے ہیں اور وہ جو تخت جن کے اوپر وہ بیٹھتے ہیں، پلنگ ہیں، تخت ہیں، سونے کے، بیٹھنے کی کرسیاں ورسیاں، ہاں جی، سب چاندی کی ہو جاتی۔ وَلِبُيُوتِهِمْ، اور ان کے گھروں کے لیے، ابوابًا، دروازے، وَسُرُرًا، اور تخت، علیہا یتکئون، جس کے اوپر وہ تکیہ لگاتے ہیں، ہاں جی، وَزُخْرُفًا، اور سونے کے، کیا کہ سونے کے، اور پیچھے کہا چاندی کے، اور یہی چیزیں اللہ سونے کی بھی کر دیتا، یعنی اتنا اللہ تعالیٰ ان کو سونا اور چاندی دے دیتا۔ وَإِن كُلٌّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ وَإِن كُلٌّ، اور نہیں ہے، وَإِن كُلٌّ، اور بے شک، یہاں پہ ان جو ہے انہو ہے اصل میں، ٹھیک ہے نا، ان مخففہ من المثقلہ کہلاتا ہے۔ تو وَإِن كُلٌّ ذَلِكَ، اور بے شک یہ سب کا سب، لما متاع الحیات الدنیا، اگرچہ یہ کیا ہے، دنیا کا سامان ہے، متاع سامان ہے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا، والآخرت، اور آخرت، ان ربک، تیرے رب کے ہاں، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ، یہ جو ساز و سامان، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف دنیا کی کیا ہے، دنیا زندگی کی چند روزہ جو ہے وہ کامیابی ہے، اس کے بعد فنا ہی فنا ہے، ختم ہی ختم ہونے والا ہے، اور آخرت ہی آپ کے رب کے ہاں متقین کے لیے۔ تو گویا کہ اللہ نے ساری چیزیں بتانے کے بعد یہ بتایا کہ بھئی یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت تیار کر رکھی۔ جزاک اللہ جی، کوئی مسئلہ نہیں، جزاک اللہ، خوش رکھیے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، آگے فرمایا کہ وَمَن يَعْشُ، اور جو یعشو غفلت برتتا ہے یا اندھا بنتا ہے، عن ذکر الرحمن، رحمان کے ذکر سے، نقیض لہو شیطانا، ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے ایک شیطان، فہو لہو قرین، اور وہ اس کا دوست ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ نے انسانوں کے ساتھ فرشتے لگائے ہیں، اسی طرح شیطان بھی لگا ہوا ہے، اور شیطان جب دوست بن گیا تو برے باتوں کی تلقین کرے گا۔ ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے۔ اچھا جی، ومن یعشو، اور جو شخص اللہ کی نصیحت سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے قرآن سے یعشو اندھا ہو جائے، نقیض لہ الشیطان، تو ہم مسلط کر دیتے ہیں اس کے اوپر شیطان کو، مقرر کر دیتے ہیں، مسلط کر دیتے ہیں، یہاں پہ مسلط ہونے کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پس وہ اس کے ساتھ رہتا ہے، جی قرین کا معنی دوست، ساتھ ساتھ رہنے والا۔ وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، لَا يَصُدُّونَهُمْ
لَيَصُدُّونَهُمْ ان کو روک کے رکھتا ہے السبیل سیدھے راستے سے وَيَحْسَبُونَ اور وہی گمان کرتے ہیں انہم مہتدون کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں. شیطان کیا کام کرتا ہے؟ شیطان ان لوگوں کو رائے حق سے روکتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور لوگ یہ خیال کرتے ہیں وہ سیدھے راستے پہ ہیں جی، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. نماز نہیں پڑھتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز نہیں پڑھے تو خیر ہے، نماز تو سب کچھ نہیں ہے، نہیں نماز تو سارا دین نہیں ہے. ہاں جی، روزہ نہیں رکھتے بھائی روزہ تو دین نہیں ہے، داڑھی نہیں رکھتے دین داڑھی میں تھوڑی ہے جی. اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو اطمینان میں ڈالے رکھتے ہیں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پھر کیا ہوگا؟ حتی اذا جاءنا، یہاں تک کہ جب وہ آئے گا ہمارے پاس، حتی یہاں تک کہ اذا جب جاء وہ آئے گا نہ ہمارے پاس، قال تو کہے گا یا لیت اے کاش، بینی و بینک میرے اور تیرے درمیان، بعد المشرقین، کیا ہوتا؟ مشرقوں جتنی دوری ہوتی، دو مشرقوں جتنی دوری ہوتی. فبئس القرین، تو بہت برا ساتھی نکلا. پھر کیا کہے گا؟ شیطان کو کوسے گا بعد میں کہ کاش کہ میں تیری بات نہ مانتا، کاش کہ میں تجھ سے اتنا دور ہوتا جیسے مشرق مغرب آپس میں دور ہیں، ٹھیک ہے، تو بہت برا ساتھی تھا، تو نے مجھے ہلاک کر دیا. اللہ فرماتے ہیں وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، اور ہرگز نفع نہیں دے گا تم کو آج کے دن. کب؟ اِذ ظَلَمْتُمْ، جب تم نے کیا کیا؟ ظلم کیا. انکم فی العذاب مشترکون، اور تم کیا ہو؟ عذاب کے اندر مشترک ہو. جب ان سے کیا ہوگا؟ اب اللہ کی جانب سے ان سے کہا جائے گا کہ جب کہ تم دنیا میں کفر کر چکے تھے تو آج یہ بات تمہارے کام نہیں آئے گی کہ تم شیطان کو کیا کہو؟ تم شیطان کو کوسو، بلکہ تم اور تمہارا شیطان سب کیا ہوں گے؟ عذاب میں مشترک ہوں گے. وَلَن يَنفَعَكُمْ، اور ہرگز تم کو نفع نہیں دے گا، اليوم آج کے دن میں کوئی نفع نہیں ہوگا. اِذ ظَلَمْتُمْ، جب کہ تم نے ظلم کیا، انکم فی العذاب مشترکون، یہ کہ تم عذاب کے اندر دونوں کیا ہو؟ مشترک ہو، سب مشترک ہو. افانت تسمع الصم، افانت کیا بھلا تو تسمع سنائے گا، الصم بہروں کو، او تہدی یا تو ان کو راہ دکھائے گا، یا تو راہ دکھائے گا، العمیا اندھوں کو. ومن کان فی غلال مبین، یا اس شخص کو جو کھلی گمراہی میں ہو. مقصد یہ کہ کیا آپ ایسے بہروں کو سنا سکتے ہیں، ایسے اندھوں کو، اور یا گمراہ لوگوں کو جو راستے سے گمراہ ہو سکتے ہیں راہ پہ لا سکتے؟ نہیں لا سکتے، ٹھیک ہے. آپ صرف ان کو تبلیغ و تلقین کر سکتے ہیں. صدق اللہ مولانا العظیم. آج ہی سبق سنانا ہے کہ نہیں؟ لیفٹ ہو گئے فوراً آپ. جی کتنے لوگ ہیں؟ ام سمیہ، اچھا 2 لوگ ہیں. لیے نعمان. جی سر جی. یہ مسٹر زبیر کون ہے؟ کوئی نہیں آ گئی ہے؟ نہیں سر جی، وہ انیلا ہے نا، رول نمبر 1. اچھا ٹھیک ہے. یہ ابھی آئی تھی نکل گئی ہیں؟ شروع میں آئی تھی. ترجمہ سمجھ آ گیا؟ کوئی سوال تو نہیں کرنا؟ سمجھ میں آ گیا ہے سر جی، کل سن لیجیے گا انشاءاللہ. کل ہاں ٹھیک ہے، آپ لوگ تکرار بھی کر لیجیے گا، ٹھیک ہے جی. چلیں جی، اللہ خیر کرے. ٹھیک السلام ٹھیک. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.